روزانہ واقعات اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا باری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا۔ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں یا پھر زمین کے اندر، زمین کے تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو۔ بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اور لوگوں سے بے رحمی سے مت پیش آنا، اور زمین پر تکبر سے مت چلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کیے، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ بڑا ہو کر ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ درست اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو بھی چیز نقش کر دی جائے وہ مضبوط پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جسمانی تکلیف، مثلا دانت میں درد ہو تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب علم قرآن کریم و احادیث نبوی کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالمی دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل ہوا وہ اچھا ہو یا برا، اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے
تو وہ تمہارے لیے روز محشر میں مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر وہ عمل صالح برے ہے تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہوں گے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہے۔ پہلا یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت وحیت میں تبدیلی واقعہ ہوتی رہی، پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث و سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندہ پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کیا کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ تیسرا یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا؟ یہ ہر خاص و عام جانتا ہے۔ جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لا محالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائے تو ذہنی اذیت تو دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے، اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائے، اس پر تن و استہزاء کے تیر برسائے جائے، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ بیٹا